محبوب اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور محبوب کے بنا حاصلائی کے ساتھ اپنی خوشیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت عرض کرتا ہوں۔ حافظ عبدالرفیق الطاری صاحب اور تشریف لاتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا، لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا، لجپال نبی جد وقت نزا آوے دامن دے ہوا دینا، میں نعت تیری پڑھنا تیرا کرنا، میں نعت تیری پڑھنا، ذکر تیرا کرنا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، اس ذکر کی برکت نال، اس ذکر کی برکت میری قبر بسا دینا، لجپال نبی میرے
میری الفت مدینے سے کیوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے کیوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، مدینے کی جانب نہ کیسے پھروں میں، مدینے کی جانب نہ کیسے پھروں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم اللہ کوئی اللہ نہیں، جس کا اللہ نہیں، ایسا اللہ مدینے میں ہے، وہ شہر مصطفیٰ ہے، مدینہ کریم ہے، سب کو نبھا رہا ہے، مدینہ کریم ہے، کیوں نہ کریم ہوئے آقا کریم کا، کیوں نہ کریم ہوئے آقا کریم کا، مسکن جو بن گیا ہے، مسکن جو بن گیا ہے، مدینہ کریم ہے، سب کو نبھا رہا ہے، مدینہ کریم ہے، سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، چشم تر چاہ میری، ہاں یہ چشم تر چاہ میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزہ جانا مدینے میں ہے، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزہ جانا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے کیوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے پھروں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ اس طرح کے معاملات انجام دیں کہ جس سے پھر آپ دیکھا کہ تعداد مسلمانوں کی شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد پھر معاذاللہ لڑائی جھگڑے کا معاملہ شروع ہوتا ہے، حتیٰ کہ طلاق تک نوبت کی آگ پہنچتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں لڑکی والوں کا قصور تھا، کوئی کہتا نہیں لڑکے والوں کا قصور تھا۔ حقیقتاً
قصور علماء فرماتے کہ نہ لڑکی کے نہ لڑکے کا ہے، بلکہ قصور ان آلات موسیقی کا ہے جو اس ازدواج تعلق قائم کرنے کے لیے جو سجایا گیا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے نوافل ادا کرنے کے بجائے اللہ پاک کے ناشکری کی گئی۔ تو یہ اللہ کی نافرمانی کرنا یہ ناشکری ہے کہ اللہ نے ایک نعمت عطا فرمائی ہے، نعمت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے خوشیاں عطا فرمائی ہیں، تو ہمیں خوشیوں کے موقع پر اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بس خوش نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ اپنی خوشی کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور الحمدللہ یہ بھی دیکھیے خوشی کا موقع ہے، کیا ان کی شادی نہیں ہوگی؟ یہ تیل مہندی کے سلسلے میں جو محفل سجائی گئی ہے، کھانے کا سلسلہ بھی ہوگا، یہ چند گھڑیاں چند لمحے وقت گزر جاتا ہے، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ لذت کی خاطر گناہ نہ کر، لذت کی خاطر گناہ نہ کر، لذت جاتی رہے گی گناہ باقی رہے گا، اور مشقت کی خاطر نیکی نہ چھوڑ، مشقت ختم ہو جائے گی مگر نیکی باقی رہے گی۔ یہ آج بہت سارے لوگ شادیاں تو کرتے ہیں، بینڈ باجے سارے بھی کرتے ہیں، ڈور ڈمکے سارے کرتے ہیں، اور پھر کوئی منع بھی نہیں کرتا، پوری رات گلی کے اندر دما چوکڑی ہوتی ہے، پورے محلے کو تنگ کیا ہوتا ہے، اب کوئی منع بھی کرے گا تو اس سے ناراض ہوگا، لڑائی کا باعث بنے گا، تو شریف آدمی تو منع بھی نہیں کر سکتا۔ تو الحمدللہ یہ بھی انداز ہے کہ الحمدللہ ایک کہ بھی کھانے پینے کا سلسلہ کچھ ہو گیا، کچھ مزید بھی ہوگا، اور الحمدللہ حضور کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، تلاوت قرآن پاک کی گئی ہے۔ نکاح اصل میں اسے کہا جاتا ہے، میاں بیوی کی ایجاب و قبول کرنے کو نکاح کہا جاتا ہے۔ نکاح کرنا یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی ایک سنت زندہ کرنے کے لیے نہ جانے کتنے فرائض کو تار کر دیا جاتا ہے۔ آئیے ہم بھی عزم کریں، نیت کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اپنی خوشیوں میں اللہ رسول کے احکامات کو بس ایک خوش نہیں ڈالنے ملے، بلکہ جب بھی خوشی ملے گی وہ بہت مختلف مواقع ہیں۔ اللہ بیٹے کی نجوم شادی کے بعد جو سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے شدت کے ساتھ، وہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے، اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے نوازے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، مگر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کر کے جب اللہ اس نعمت کو عطا فرماتا ہے تو پھر لوگ کس طرح اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے کس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو ہجڑوں کو بلا لیتے ہیں، نہ بلائیں تو آج کل کلچر ہے کہ خود ہی آ جاتے ہیں، اور پھر مطلب ہے کہ ان پر کتنے پیسے برباد کر دیے جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے اور محترم بھائیوں، آئیے دیکھیے یہ بھی طریقہ ہے، نہ تو ناچنے والوں کو بلایا ہے، نہ ہجڑوں کو بلایا ہے، بلکہ اللہ رسول کے ذکر کرنے والوں کو بلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت سے میں امید کرتا ہوں کہ حضور کے ذکر کا صدقہ اللہ ان کی خوشیوں کو دوام عطا فرمائے گا، اللہ اس کے اندر ہمیشگی عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ اس کی برکتیں دنیا کے اندر، قبر کے اندر، حشر کے اندر بھی اللہ ان کو اور ان کی اولاد کو، آل کو اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ مثال کے لیے مہینہ غوث اعظم کا مہینہ ہے، غوث اعظم کی شادی بہت معروف واقعات ہیں، ہم نے علماء سے سنے کہ آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ نوجوان تھے، کثرت سے عبادت کرنے والے تھے، روزہ رکھا ہوا تھا، افطاری کا ٹائم ہوا، آپ دریا کے کنارے جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ سیب تیرتا ہوا چلا رہا ہے، آپ نے وہ پکڑا اور اس سیب سے روزہ افطار کر دیا۔ جب سیب کھا لیا دل میں خیال آیا کہ یہ سیب میں نے کھا تو لیا ہے، پتہ نہیں یہ کس کی غلطی ہے، تو میں نے اجازت تو دی نہیں ہے، کہیں قیامت والے دن اس سیب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری پکڑ نہ فرما، اس سیب کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ حضرت ابو صالح یہی سن کر اب اس دریا کے کنارے چلنے لگے کہ یقیناً ہو نہ ہو دریا کے قریب کہیں نہ کہیں مجھے یہ سیب کا کوئی نہ کوئی باغ مل جائے۔ چنانچہ کچھ دیر آپ چلتے رہے تو آپ نے دیکھ لیا کہ ایک سیبوں کا باغ ہے جس کی کچھ شاخیں اس درخت اس دریا کے اندر جھکی ہوئی ہے۔ چنانچہ آپ نے جان لیا کہ ہو نہ ہو انہی شاخوں سے ٹوٹ کر وہ سیب دیا ہے۔ اب اس باغ کے مالک سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے جا کر کے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میں نے غلطی سے وہ سیب کھا لیا ہے، تو میں اتنا طویل سفر طے کر کے آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں
کہ مجھے اس سیب کی معافی عطا فرما دی۔ وہ بھی وقت کے ولی تھے، حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے تھے، پاکوں کی نسل میں سے تھے، پاکیزہ تھے اور پاکیزگی کو پہچان لیا۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے ایسے طرح سے معاف کروں، تجھے اتنے سال میرے اس پاک کی رکھوالی کرنی پڑے۔ حضرت ابو صالح فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، بس تم مجھے معاف فرما دو گے؟ فرمایا کہ پہلے اس کی رکھوالی کرو پھر بات کرو۔ چنانچہ جو وقت طے کیا گیا آپ نے اس باغ کی رکھوالی کی، اور جب مدت پوری ہو گئی مالک کے پاس چلے گئے اور جا کر عرض کرنے لگے کہ جو ہم نے طے کیا تھا وہ مدت پوری ہو گئی ہے، اب مجھے اجازت عطا فرما دیجیے، کیا آپ نے مجھے اس سیب معاف کر دیا ہے؟ حضرت عبداللہ صومعی کہنے لگے کہ نہیں، میں نے وہ سیب معاف نہیں کیا، میری ایک اور آخری شرط ہے، اگر اس شرط کو پورا کرو گے تو میں تمہیں سیب معاف کروا دوں گا۔ عرض کرنے لگے کہ کون سی شرط ہے؟ فرمایا کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، پاؤں سے چل نہیں سکتی، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، مجھے اس کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا۔ آج ہمارے نوجوان کو اگر کوئی کہے کہ ایسی بچی کے ساتھ تجھے میرا نکاح کرنا ہے، بہت پسند کرتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی وجوہات پر کتنے کتنے رشتوں کو دشوار کیا جاتا ہے۔ بات کہ حضرت ابو صالح کیونکہ نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، کہ کہیں کل قیامت والے دن سیب کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں میری پکڑ نہ ہو جائے، معافی ملنے کی امید پر آپ نے کہا مجھے آپ کی یہ شرط بھی منظور ہے، چنانچہ آپ کا نکاح کر دیا گیا۔ جب حضرت عبداللہ صومعی کی بیٹی کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا اور فرمایا گیا کہ فلاں کمرے میں چلے جائیے، آپ کی بیٹی اس کمرے میں موجود ہے۔ چنانچہ حضرت ابو صالح اس کمرے میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اندر ایک خوبصورت دوشیزہ موجود ہے۔ آپ پوری قدموں سے واپس پلٹ آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ میں شاید غلطی سے کسی دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا، اس کمرے کے اندر تو جو آپ نے تاریخ بیان کی تھی ایسی کوئی عورت مجھے نظر نہیں آئی۔ حضرت عبداللہ صومعی کہنے لگے کہ میں نے جو تجھے کہا تھا کہ آنکھوں سے اندھی ہے، میری مراد یہ تھی کہ آج تک اس نے کسی غیر محرم کو اپنی نظروں سے دیکھا نہیں۔ میں نے کہا تھا جو گونگی ہے، آج تک اس نے کبھی اپنی زبان سے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، کبھی اپنے قدموں سے چل کر اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں گئے، اس کے ہاتھ کبھی اللہ کی نافرمانی کے لیے اٹھے نہیں ہیں۔ میرا کہنے کا مراد یہ تھی، اس لیے میں نے تجھے کہا تھا کہ اس کے ہاتھ نہیں ہیں، پاؤں نہیں ہیں، جاؤ وہ تمہاری بیوی ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت ابو صالح ایسی پاکیزہ عورت کے پاس گئے اور ایسا پاکیزہ مرد تھا کہ جب یہ دونوں جوڑے ملے تو ان سے اللہ تعالیٰ نے جو اولاد عطا فرمائی اس کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ غوث پاک کا نام تو لیتے ہیں، اور پھر غوث پاک کیسی شان کے مالک تھے کہ آپ جب اللہ نے یہ بیٹا دیا تو کیسے مستقی تھے، کیسے پرہیزگار تھے۔ ماں پہلے دن جب مکتب میں لے کر گئی، مدرسے لے کر گئی، کسی قرآن پڑھا دی، استاد صاحب نے کہا ٹھیک ہے بیٹھے پڑھیں بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ نے تحفظ پڑھا، بسم اللہ پڑھا اور پہلا پارہ پورا پڑھ دیا۔ کہا بیٹا آگے پڑھو، آپ نے دوسرا پارہ شروع کیا، دوسرا پارہ ختم کر دیا۔ کہا بیٹا آگے پڑھو، تیسرا پارہ ختم، چوتھا ختم، حتیٰ کہ 17 پارے زبانی آپ نے استاد صاحب کو سنا دیا۔ آپ دیکھ رہے چھوٹا سا بچہ ہے، 17 پارے زبانی ماں پہلے دن مدرسے لے کے آئی ہے۔ میری ماں جب مجھے دودھ پلاتی ہے، بلکہ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ میں ابھی اپنے ماں کے بطن میں تھا، میری ماں ان پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی، میں نے تلاوت سن سن کے ان پاروں کو یاد کر لیا ہے۔ اور تلاوت قرآن کرے، ماں دودھ پلائے تو تلاوت قرآن کرے تو پھر بیٹے بھی اللہ غوث پاک جیسے عطا فرمائے۔ اور آج ٹک ٹاک کا دور ہے، ڈرامے لگا کر یا کارٹون لگا کر، موبائل لگا کر بچوں کو کھانا ہے، موبائل دکھا کر بچوں کو سنانا ہے، ہر معاملے میں مطلب اللہ رسول کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ والدین کی طہارت، والدین کی پاکیزگی کے اثرات اللہ پاک حضور غوث اعظم کے اس مبارک مہینے کے صدقے ہمارے احسن بھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ غوث پاک کا فیضان عطا فرمائے۔ اس
طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت و پاکیزگی تھی، اللہ اس کا کوئی حصہ انہیں بھی عطا فرمائے، اس گھر پہ اللہ اپنی رحمتوں کو نزول فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہم نے باری تعالیٰ ایک کلام اور پھر انشاءاللہ میرے میں سنت نے ایک سیرہ لکھا ہے، اس کے چند اشعار پڑھ کے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ مل کر درود شریف پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ یا رسول یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ ہمیشہ اس نے سچے غلام رہیے، اللہ کا نام لئیے، مولا کا نام لئیے، اللہ 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 بلیاں کا پڑھیے، اللہ نورا سے کریے، دامن بلیاں کا پڑھیے، اللہ نورا سے کریے، دامن بلیاں کا پڑھیے، اللہ نورا سے کریے، توحیدی میں خانے چھوڑو پر پر کے جام لئیے، اللہ نام لئیے، مولا نام لئیے، اللہ 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 پتا پتا بوٹا بوٹا ذکر خدا میں کھویا، ذکر خدا میں کھویا، اللہ 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 پتا پتا بوٹا بوٹا ذکر خدا میں کھویا، ذکر
خدا میں کھویا ڈالی ڈالی گرچا گرچا ذکر خدا میں کھویا ذکر خدا میں کھویا پتا پتا بھوٹا بھوٹا ذکر خدا میں کھویا لگ اللہ 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 اللہ جل جلالہ وجل ذکرہ وجل سبحانہ. ایک بار اور کی کر دے پیا یار ہاں بدنا ہی آیا ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں جس راہ چل گئے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دور میں بہا دیے کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کہ مصطفیٰ نے رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی آقا کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ملک سخن کی شاہی
दूल्हा बना खुश सुबह खुश फूलों सेहरा सजा दूल्हा बन गया आसन दूल्हा बन गया आसन दूल्हा बन गया वाह वाह सुभान अल्लाह वाह वाह सुभान अल्लाह बोलो वाह वाह सुभान अल्लाह वाह सुभान अल्लाह इनकी शादी खाना बादी और नबी मुस्तफा इनकी शादी खाना बादी और नबी मुस्तफा अज़ीज़े गौसुल बड़ा पहरे इमाम अहमद रज़ा दूल्हा बन गया अहसन दूल्हा बन गया अहसन दूल्हा बन गया देखो दूल्हा है बना कितना प्यारा है लगा देखो लाड़ा लगाया अहसन दूल्हा बन गया वाह वाह सुभान अल्लाह वाह वाह सुभान अल्लाह वाह सुभान अल्लाह वाह सुभान अल्लाह सदा रखना सलामत इनका जोड़ा या खुदा कोई भी झगड़ा ना हो आपस में है रब्बुल मौला इससे तरह महका करे ये घर अगर सब या खुदा इससे तरह महका करे ये घर अगर सब या खुदा फूल जैसा के महकते हैं मदीने के सदा दूल्हा बन गया अहसन दूल्हा बन गया देखो दूल्हा है बना सबसे सेहरा है सजा इतना प्यारा है लगा देखो खुश हो गया अहसन खुश हो गया बोलो दूल्हा बन गया वाह वाह सुभान अल्लाह वाह वाह सुभान अल्लाह बोलो वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इनको खुशियाँ दो जहां में तो अहसन दूल्हा बन गया अहसन दूल्हा बन गया वो तो दूल्हा है बना देखो सेहरा है सजा इनकी दुआ या इलाही है हम सब की दुआ सद मरहबा अहसन रज़ा दूल्हा बना खुश खुश फूलों का सेहरा सजा बना सेहरा सजा खुशियाँ दिखा हिदायत पहला तो सलाम शमए बस में हिदायत पहला तो सलाम सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद ये सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद अफरोज सारत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमए बस में हिदायत पे लाखों सलाम से आज़म इमाम मुत्तक़ा
لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کی کہیں رضا مصطفیٰ جانے رحمت دینا سلام شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں ذکر کا سلسلہ ہمارے احسن بھائی کی شادی کو خانہ آبادی میں تبدیل الہ العالمین دیگر شادی کے جو معاملات رہ کے بخیر و عافیت تمام تر معاملات کو پائے تکمیل تک پہنچا اللہ کریم حاصلوں کے حسد سے شریروں کے شر سے دشمنوں کی میلی نظر سے اس جوڑے کو محفوظ فرما مولا کریم دونوں اتفاق کو کی حال عطا فرما مولا کریم کی ہونے والی زوجہ اللہ اپنے محبوب کا صدقہ ان کو حضور کی آل کا صدقہ دیکھ اللہ سے سرفراز فرمانا یا الہ العالمین اس گھر پہ اپنی رحمت نازل فرما بیماری پریشانیاں ناچار بے روزگاریاں طرح طرح کی مشکلات آفات و بلیات کو دور فرما انہوں نے مجید دی گئی تیرے محبوب کی مدح سرائی کی گئی تیرے محبوب بندوں کا ذکر کیا گیا تیرے محبوب کی باتیں کی گئی تو سلام پڑھا گیا یا اللہ ہماری اس کوشش کو اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارے عمل کے مطابق نہیں تو اپنی شایان شان میں اس راجی و ثواب عطا فرما جو تو نے اجر عطا فرمائے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اس میں ہدیت پیش کرنے قبول فرما حضور کے وسیلے سے تمام نبیوں کو تمام صحابہ کرام کو تمام اولیاء کرام مسلمین و مسلمات مومنین و مومنات سب کی خدمت میں درجہ بدرجہ احسان کرنے قبول فرما بالخصوص پروردگار حافظ محمد دانش محمد احسن مولا کریم ان کے والدہ ماجدہ کی 2 سال کرنے قبول فرما اے اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما اے اللہ ان کے قبر پر جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما زندگی بھر کی خطاؤں کو اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرما جس طرح والدہ نے مولا والد موجود ہے بچوں کو اپنے والد کے ساتھ شفقت محبت اور ہمیشہ اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما اے الہ العالمین ہماری پوری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما جتنے بات تیری بارگاہ میں بلند ہے سب کی دعاؤں پر نظر رحمت فرما سب کی التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کچھ دیر میں نظرا کے وقت ہم سب کے ایمان کو سلامتی عطا فرما ہمارے احسن بھائی کو اسی سال ہے اللہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ حج کی سعادت نصیب فرما بار کے بکرے کی بات حاضر نصیب فرما اس ثواب کو بڑے کریم کو نے عطا فرمایا اپنی ساتھ صاحب کے والدین کو کوئی سال کر کے قبول فرما اے اللہ کریم کے والد کے درجات بلند عطا فرما اے اللہ پاک ہمارے والدین کی کامل مغفرت فرما جن کے والدین بیمار ہیں خصوصاً سعد صاحب کے والدین کرام یا اللہ نے صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما درازی عمر بالخیر عطا فرما نیکیوں والی طویل زندگی عطا فرما ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے سب